الرحمن الرحیم ہائپر کلیمیا یا پوٹاشیم کی زیادتی، جب پوٹاشیم 5 سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم اسے ہائپر کلیمیا کہتے ہیں اور یا پوٹاشیم زیادہ ہونا کہتے ہیں، اور یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے دل خدا نخواستہ بہت زیادہ جب بڑھ جائے تو خرابی ہو سکتی ہے، خصوصاً جب یہ 6 سے اوپر جاتا ہے تو یہ دل کی رفتار اور اس کی کارکردگی کو متاثر کر کے جان کو بھی خطرہ ڈال سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔ لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پوٹاشیم کتنی دیر میں بڑھا ہے۔ اگر پوٹاشیم سال سے تھوڑا 5 سے اوپر رہ رہا ہے تو یوزلی سمٹمز اتنی جلدی نہیں آتے۔ کئی دفعہ میں نے پیشنٹ 6.5 اور اس سے اوپر بھی دیکھے ہیں کہ ان کی ECG کے اندر بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی، یعنی کہ ان کا دل جو ہے وہ اچھا کوپ کر رہا تھا۔ دوسری طرف اچانک جب بڑھتا ہے پوٹاشیم اور پہلے زندگی میں دل کو عادت نہیں ہوتی زیادہ پوٹاشیم کی، کسی بھی بیماری یا کسی بھی اچانک کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں 6 سے اوپر ہی کچھ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے فزیشین نے کرنا ہے، نیفرولوجسٹ نے کرنا ہے کہ پوٹاشیم کو کتنا ایگریسولی ڈیل کرنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ جسٹ آپ کی تھاٹ کے لیے تھا۔ اب واٹ آر دا کازز، یعنی کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ پوٹاشیم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پوٹاشیم کی ریلیز جو ہوتی ہے فرام دا سیلز، اگر فرض کریں جسم کے اندر تیزابیت جو ہے ایسیڈوسس ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ سیل سے ریلیز کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اگر فرض کریں کہ شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا بلاکرز بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے۔ اسمولائلٹی بڑی بڑھ گئی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے۔ ایکسرسائز بڑی زیادہ استعمال کی گئی ہے، سیل سے ٹوٹ کے پوٹاشیم باہر آ سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہائپر کلیمک پیریوڈک پیرالائسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جسم پورا پیرالائز ہو جاتا ہے۔ جو سی علامتیں ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ویکنیس ہوگی، اریٹیبلٹی ہوگی، پیرالائسس اور مسلز کے اندر بہت شدید کمزوری، اور ایون جب وہ حد سے زیادہ گزرتی تو پیرالائسس یا فالج کی سی کیفیت عارضی طور پہ بھی آ سکتی ہے۔ بہت ساری دوائیوں کی اوور ڈوز ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم بڑھ جاتا ہے، پوٹاشیم یعنی بڑھ سکتا ہے۔ ان دوائیوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ کڈنی کی پرابلمز جو سی ہیں یہ نمبر 1 کاز ہے پوٹاشیم کے بڑھنے کی۔ گردہ جب خراب ہوتا ہے تو پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں جو گردے پہ اثر کرتی ہیں جیسے کہ سیپٹرون ہے اور کچھ اور بھی جو پوٹاشیم بڑھا سکتی ہیں۔ پھر شوق کے اندر جب BP بہت کم ہو کسی بھی وجہ سے اور گردے کو سپلائی نہ مل رہی ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کی پرابلم بڑھ سکتی ہے۔ گردہ عارضی طور پہ فیل ہو یا مستقل طور پہ، دونوں کے اندر پوٹاشیم جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو یہ کسی ایک چیز کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں۔ ایگزامینیشن میں کیا دیکھنا ہے؟ ایگزامینیشن میں انہی سے ریلیٹڈ جو کازز ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس میں شوگر کی کمپلیکیشنز موجود تو نہیں ہیں، اس میں تیزابیت کی وجوہات تو نہیں ہیں، گردے کی خرابی کے سائن تو نہیں ہیں، پاؤں پہ سوزش تو نہیں ہو رہی، BP بہت زیادہ تو نہیں ہوا، لیٹنے سے سانس خراب تو نہیں ہو رہا۔ پھر اس کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ اس کے اندر وہ دوائیاں تو نہیں لے رہا جن کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ بہت بڑی ایکسرسائز کی کوئی ہسٹری تو نہیں تھی۔ انویسٹیگیشنز کے اندر انہی سے ریلیٹڈ ساری کی ساری انویسٹیگیشنز کرنی۔ مثال کے طور پہ انویسٹیگیشنز کے اندر ہم نے CBC، RFT، سیرم الیکٹرولائٹس کرنے ہیں، بائیکاربونیٹ ہم نے ضرور دیکھنا ہے، یورین کے اندر خون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، پروٹین آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کریٹینن کتنی خراب ہے یہ دیکھنی ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ گردے کا سائز کتنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گردے کی سائز ہے وہ بہت چھوٹا تو نہیں ہو گیا ہے، اس میں پانی کی تھیلیاں تو نہیں بن گئی جو گردے کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ پیشنٹ کی الرجی کی ہسٹری بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے گردے میں خرابی بغیر پروٹین اور بغیر کسی اور چیز کے تو نہیں ہو سکتی۔ ECG لازمی کرنی ہے۔ ECG کے اندر ایک T ویو نام کی چیز ہوتی ہے جو بڑی ہو جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پوٹاشیم اس ٹائم خطرناک سٹیج پہ گیا تو اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے۔ پوٹاشیم کی ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ ٹیکے موجود ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کو پتہ ہے، اس میں کیلشیم گلوکونیٹ کا ٹیکہ لگتا ہے اور پھر انسولین اس کو اکٹھا کر کے وہ دیا جاتا ہے، دن میں بار بار دیا جاتا ہے۔ پھر ایک پاؤڈر ہوتا ہے جسم کے ایکسلیٹ کہتے ہیں، وہ پاؤڈر دیا جاتا ہے تو وہ پخانے کے راستے پوٹاشیم کو پکڑتا ہے اور پخانے کے راستے نکال دیتا ہے۔ کیلشیم اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، وہ پوٹاشیم کی خرابی اعصاب پہ نہیں پڑنے دیتا۔ دوسری طرف جو ہم نے 25% ڈیکسٹوز اور انسولین لگایا تھا وہ پوٹاشیم کو پکڑ کے سیلز کے اندر لیتا تاکہ وہ بلڈ کے اندر نہ ہو اور بلڈ سے وہ دل کو اور دوسرے اعصاب کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ
علاوہ بھی پوٹاشیم کے بارے میں ہم بہت ساری ڈیٹیل ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جنرل پبلک کے انٹرسٹ کے لیے اور خاص طور پہ گردے کے مریضوں کے انٹرسٹ کے لیے ایک چیز جس کو میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ نیبولائزیشن ہم کرتے ہیں جب پوٹاشیم زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس نیبولائزیشن کا اور دمے کی نیبولائزیشن کا بڑا فرق ہے۔ دمے کی نیبولائزیشن کے اندر جو ڈوز یوز ہوتی ہے وہ تھوڑی ہے، اور پوٹاشیم کم کرنے کے لیے جو ڈوز یوز ہوتی ہے اور بھاپ جو دیتے ہیں وہ کافی زیادہ، اور ایون کہ میں اس کی ڈوز اس حد تک ہمارے پاپولیشن کے اندر نہیں لے کے جا پاتا، کیونکہ اس سے بڑی شدید گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی بعض لوگوں کے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹیلر کرنا پڑتا ہے مختلف لوگوں کے اندر کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ دل کے مریض ہیں تو ان کو ہم بہت زیادہ وہ نہیں دے سکتے، جو دل کی رفتار تیز کرنے والی نیبولائزیشن، اس سے ان کو گھبراہٹ اور دل کے مسائل جو ان سے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا پوٹاشیم کا مسئلہ ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے قریبی معالج سے ملیں، اور اس معالج سے مل کے اپنی تمام جو ان سی بیماریاں ہیں ان کی ہسٹری دیجیے۔ اگر وہ کوئی آپ کو انویسٹیگیشنز کرتے ہیں تو وہ کروائیں، اور جو ٹریٹمنٹ بتائی جاتی ہے اس کو فالو کریں۔ پوٹاشیم کئی دفعہ بہت زیادہ شدید طریقے سے ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اور طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کریٹنین بہت زیادہ نہیں بڑی ہوتی لیکن پوٹاشیم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو ایسی کنڈیشن کے اندر پھر ہمیں ڈائلسس بھی کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات پوٹاشیم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائلسس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ تمام لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات اس چیز پہ بحث ہو جاتی ہے کہ کریٹنین جو ان سے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پوٹاشیم کی وجہ سے ڈائلسس کیوں؟ تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے اگر اس کی وجہ سے دل کی ای سی جی کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، اور ای سی جی کی تبدیلی جو ان سی ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پریشر اتنا بڑھ گیا ہے پوٹاشیم کا کہ وہ دل کی رفتار کم کر کے تو اسے خطرناک حد تک کم بھی کر سکتا ہے اور خدا نخواستہ بند بھی کر سکتا ہے۔ اس سچویشن میں کوئی چانس نہیں لینا چاہیے، اور اگر آپ کا معالج آپ کو کسی قسم کا مشورہ دے رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جس طرح مشورہ دے رہا ہے آپ اسی کے بارے میں کریں۔ پوٹاشیم کے بارے میں اگر مزید آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جب بھی وقت ملا اس کا جواب دے سکوں۔ خوراک کے ذریعے اگر گردہ ٹھیک ہے تو پوٹاشیم نہیں بڑھتا، آپ جو مرضی کھا لیں، لیکن جب پوٹاشیم جو ان سا ہے وہ پوٹاشیم والی ڈائٹ گردے کا مریض لیتا ہے تو اس میں بڑھ جاتا ہے۔ تو فروٹس کے اندر بڑا ڈھیر سارا پوٹاشیم ہوتا ہے، تو ایک دن کے اندر گردے کے مریض کو ایک ہی فروٹ لینا چاہیے، ایک سے زیادہ وہ فروٹ لے گا تو وہ کام خراب کرے گا۔ کیلے، کھجور اور انجیر کے اندر بہت زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے، تو جن کا پوٹاشیم ہائی رہتا ہے ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی کڈنی ٹھیک ہیں تو پھر آپ کی خوراک سے شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑے، کیونکہ جسم میں پوٹاشیم کی خرابی کی وجہ پھر کچھ ہو رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔